जितने मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम अहल ईमान अहल ईकान और अहल इस्लाम इस इज़्ज़त वाले दरबार में हाज़िर हैं, मालिक सब की हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन तो कह सकते हैं ना आप लोग। कोई ज़्यादा ज़हमत देना मकसूद नहीं है। मैं ख़ुद शरीके सफ़े अज़ा हूँ। ये सफ़े अज़ा हमने ख़ुद बिछाई है, लिहाजा अपने मेहमानान गरामी को भी ज़्यादा देर ज़हमत देना मकसूद नहीं है और माहौल भी इस काबिल नहीं है कि आपसे कहा जाए कि यूँ बैठें और यूँ बोलें और यूँ करें। ये मैं समझता हूँ ज़्यादती हो जाएगी आपके साथ। बाबा जी सादिक शाह जी का हुक्म है कि थोड़ा पढ़ना है। वो इन्ना कि थोड़ा डाढ़ा आख्या ने कि वो थोड़ा होर थोड़ा हो गया। तो लाइट दे अगे जेडे चार जी ने वो नज़र पे आउंदे ने मैनू, पिछले डे बैठे हो आप दुआ फरमा दीजिएगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। एक ही जुमला सिर्फ फ़हरिस्त में नाम लिखवाने के लिए, एक ही जुमला। हर रोज़ आपके खादिम हैं, आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। तवज्जो फरमाएंगे तो जल्दी से बात आप तक पहुंच जाएगी। बात शुरू करें ना। ठंडक का मौसम तो है ही, तो जेडे मेरे पीछे बैठे ने उन्होंने भी लगती पई है ते बैठ भी जगह काटी है। मालिक अपने लारैब कलाम में इरशाद फरमा रहा है, या मरियम ऐ मेरी कनीज़े ख़ास मरियम। बात शुरू कर दी। अपना समझ के ना बोलें कोई बात नहीं, लेकिन बात को सुने ज़रूर, समझे ज़रूर। मैं आपकी खिदमत में क्या कहना चाह रहा हूँ। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है। वतहर के, अल्लाह ने तुमको पाक रखा है। आपका लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, कोई तमहीद नहीं की, डायरेक्ट एक जुमला फ़जीलत सैयदा का। मियाँ जी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आखिरी बंदे तक तवज्जो है, मैं बिल्कुल मुतमईन खड़ा हूँ। अल्लाह कह रहा है मरियम तुमको चुन भी लिया है और पाक भी रखा है। पहला जुमला कहने लगा हूँ, इसका मतलब ये हुआ चुनना भी अल्लाह का काम है, पाक रखना भी अल्लाह का काम। जो बंदे बोल सकते हैं मैं राजी हूँ आप पे। चुनना भी अल्लाह का काम है और पाक रखना भी अल्लाह का काम है। मुश्किल माहौल में एक मुश्किल सी बात कहने लगा हूँ। इन्नल्लाह यानी बेशक, तहकीक, यकीनन। मेरे मासूम इरशाद फरमाते हैं ईमान यानी सलमान। जो बोल सकते हैं ईमान, मैं बिस्मिल्लाह करूँ, यानी सलमान। यकीन यानी अंबिया। ईकान यानी आले मोहम्मद। मासूम कहना क्या चाहते हैं? फरमाते हैं ईमान रखना हो तो ऐसे रखो अल्लाह पे जैसे सलमान रखता है। जड़े बैठे हो तो बोलो मेरे नाल, जैसे सलमान रखता है अल्लाह पे यकीन ऐसे रखो जैसे अंबिया रखते हैं। ईकान तुम नहीं रख सकते। मौला हम क्यों नहीं रख सकते? फरमाया ईकान का माना ये है जो अल्लाह को जानता भी हो, अल्लाह को पहचानता भी हो। हम 14 वो हैं जो अल्लाह को जानते भी हैं, अल्लाह को पहचानते। बाजू बुलंद करके बोलिएगा हैदरी। इसलिए अली बादशाह ने इरशाद फरमाया, मैं उस अल्लाह की कैसे इबादत कर सकता हूँ जिसको मैं अली ने देखा ना हो। तवज्जो फरमा रहे हैं। बेशक यकीन अल्लाह ने चुन लिया। अद्धी गल कर लिए, अद्धी और कर ली। बात मुकम्मल होगी आपकी खिदमत में। अल्लाह ने चुन लिया किसको? जनाब मरियम को। चुना भी, पाक भी रखा। चुनना भी अल्लाह की जिम्मेदारी, बोलो तो सही मेरे नाम। पाक रखना भी अल्लाह की जिम्मेदारी है। मासूम हम नहीं बनाते। हाय हाय, थोड़ी तवज्जो फरमाइए। मासूम हम नहीं बनाते। मालिक ये कैद क्यों लगा दी है कि हम नहीं चुन सकते, तू चुन सकता है। हम नहीं चुन सकते, तू चुन सकता है। तुसी चौके ते बैठे ही कोई नहीं, मैं इतने मजमे ते तक नहीं पैंदी। हर चेहरे मेरी निगाह तो हर चेहरे में जाती तौर पर जानना भी है भी कित्थों आए हो, तो कौन हो, तो किस तरह बैठे हो। अल्लाह हम क्यों नहीं चुन सकते? मालिक की आवाज़ आएगी, जब तुम चुनोगे अपने जैसा, जब मैं भेजूंगा। कोई तो बोले मेरे नाम की कह रहे हैं। बात बुलंद करके बोलिए हैदरी। अब तुम चुनोगे अपने जैसा। मरियम को अल्लाह ने चुन लिया, गल जिंच है ना, और पाक भी रखा।
بزرگان دی دعا ہوگی گال مکمل ہوگی. اللہ نے چنا بھی اور پاک بھی رکھا العالمین، عالمین میں سے ایک باری نظر اللہ نظر حسین ایڈی منت نال نہ پہلا تے نہ بعد نے ذکر پڑھنا جے میں پڑھنا پہ ہر محمد دی منت کر کے آکھڑ گا ایک باری نظر اللہ نیاز حسین ہر بندہ میرے پاس ویکھے ضرور گل دا لطف ہے ویدہ. اللہ نے مریم کو چن لیا کس سے؟ شاہ جی عالمین سے چن لیا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں جو زبان نہ بولی بہت دکھ لگے گا مجھے. جو عالمین سے چنی جائے اس کو مریم کہتے ہیں، جو 14 سے چنی جائے اس کو فاطمہ. سارے مدد ہاتھ اٹھ کے نہ اونچا بول کے حیدری. جو بات ختم ہوئی، جو 14 سے چنی جائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں، اس کو فاطمہ کہتے ہیں. بات ختم ہوگی. یہ ایک جملہ بہت آسان جا جناب دے حوالے کریے. جناب جبریل علیہ السلام در سیدہ پہ آئے، سلام کیا اور سیدہ نے سلام کا جواب دیا. کیسے؟ علیہ السلام یا امی، سلام ہو چچا جبریل. جڑے بندے سن نہیں سو رہے ہو میرے کو ہے کوئی نہ، وہ تو سنانی ہے پائی مدثر نے تو ایڈے مٹھے تے کمال لوگ. اے توجہ فرماؤ، یا امی یعنی چاچا کہہ کے جو سب سلام کیا. جناب جبریل پریشان رسالت کی محفل میں آئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا بیٹھ کے. جبریل کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی مولا. ہر بندہ توجہ کرے. کیا؟ میں آنے آج جناب سیدہ کو سلام کیا، سیدہ نے مجھ کو چاچا کہہ کے کہا. بظاہر بطول مجھ سے چھوٹی ہے. جڑے مہیلا سنونا ہے یار، بظاہر مجھ سے چھوٹی ہیں. پیغمبر مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں جبریل تمہاری زندگی کتنی ہے؟ ذاتی کر کے بندے میرا بسم اللہ کہتے تمہاری زندگی کتنی ہے؟ میں نے زندگی کہا ہے، انہاں کے ڈر گئے ہیں. تمہاری زندگی کتنی ہے؟ مولا بڑا لمبا چوڑا حساب نہیں، اتنی زندگی ہے. یہی بات 2 منٹ کی کرنی ہے. منبر اپنے بھائیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. مولا اتنی زندگی ہے کہ ساکے عرش کے ساتھ، یعنی عرش کے ایک پائے کے ساتھ 70,000 نوری سال کے بعد، دیکھے گا جو اس کو سمجھ آئے گی. 70,000 نوری سال کے بعد ایک نوری ستارہ طلوع ہوتا ہے. میں جبریل اس کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تسی پیڈیو کے بیجے، پیڈیو کے بیجے جملہ بہت پیارے. 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اللہ کے نبی آپ خود اندازہ کر لیں ہیں میں کتنا پرانا، میں کتنا پرانا، کتنی میری زندگی ہے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا، جو مجلس سننے کی نیت سے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. پیغمبر نے مسکرا کے کہا جبریل اگر وہ ستارہ جو عرش پہ نظر آتا تھا آج مدینے میں نظر آ جائے. میں وقت نہیں ضائع کیتا، نیت نہ پڑی توڑے سامنے مجلس، آج وہ بسم اللہ کرام مدینے میں نظر آ جائے. مولا نظر آ جائے، پہچان لو گے؟ توجہ، مولا پہچاننے کی کیا بات ہے؟ ہم تو کسی بندے کی طرف ایک مرتبہ دیکھیں وہ بولن جو ہی نہیں رہتا. جس چیز کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ پیغمبر فرماتے اپنی بات پر پکے، جی مولا پکے. پہچان لو گے؟ پہچان لوں گا. کوئی بندہ غافل نہ رہے. نتیجہ جناب دے 2 منٹ تو پہلا حوالے کرنے لگا تھا، ہر منہ چو علی علی دی آواز آوے گی. پیغمبر کی آواز یا علی علیہ میرے قریب آئیے، ارفع امامک اپنے امامے کو اوپر کیجئے. اب نبوت و امامت کی پیشانیاں جب آمنے سامنے آئیں، جب آمنے سامنے آئیں، میں تو ایسے کہتا ہوں جب دونوں پیشانیاں کعبہ قوسین کی منزل پر آئیں. کوئی تو بندہ بولے میرے نال. جب کعبہ قوسین کی منزل پر آئیں، علی اور نبی کی پیشانیاں ملی، ایک نور کی شعاع بلند ہو کے آسمان تک پہنچ کے ستارہ بن گئی. پیغمبر نے کہا جبریل پہچانو یہ وہی ستارہ نہیں ہے؟ بازو بلند کر کے بولیے حیدری. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. جی مولا یہ وہی ستارہ ہے جس کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اتنا مارا لوگوں نے بطول ازراح کو.
پھر کہوں اتنا مارا لوگوں نے رسول کی بیٹی کو. میرے استاد المکرم کہتے ہیں بھائی مدثر دعا کیجئے گا اتنا کسی نبی کے بیٹے کو نہیں مارا گیا. ہائے تو بس بچے نا جتنا علی کی زوجہ کو مارا گیا. ایک جملہ کہنا ہے, لمبی بات کرنی نہیں ہے. بابا صادق شاہ جی, لوگوں نے بطول کو مار کے شام تک جشن کیا ہے. لوگوں نے خط لکھ کے بسم اللہ کرا جشن منائے ہیں. کس بات کا؟ میں نے اس کو تماچا مارا ہے جس کو دنیا نساء العالمین کہتی ہے. ہائے ہو گئی ہے, مجلس قبول ہوگی. بھائی شہزادی مالک محنت قبول فرمائے. بات ختم ہوگی. بطول ذرا زخمی بستر بیماری پر تشریف فرما. ہر وقت میری نگاہ بابوزو ہو گئی. مومن دا مجلس آ کے چہرہ غمگین ہو جانا ہی جنت دی دلیل ہے. تو جڑے رسول دی تینوں روندے پہ ایس موسم میں خدا دی قسم تھوڑے دے جنت واجب ہو گئی ہے. بطول ذرا زخمی بستر بیماری پہ چلتے چلتے علی پاس آ کے بیٹھ کے ایک جملہ درد کا کہنا ہے, ہائے میرے حصے کی ہو گئی. پاس علی بیٹھ کے فاطمہ کا دہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا تو تھی میرے پاس رسول کی امانت. جڑے سمجھ گئے ہائے تو کر سکتے ہو نا. تو تھی میرے پاس رسول کی امانت. فاطمہ میں شرمندہ ہوں, میں ویسی حفاظت نہیں کر سکتا. میرے پاس ویکھو دیتے ہائے نکلے دی. بطول ذرا سہارا لے کے بابا صادق شاہ جی بیٹھ کے کہتی ہیں یا علی مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. فرمایا دکھ تو ہے نا, میں بھی تھا میرے سامنے مارا گیا. جڑے ہائے کر سکتے ہو, میں بھی تھا میرے سامنے مارا گیا. بطول کوئی ایسا دکھ ہو جو تو قبر میں لے کے جائے گی. رو کے بطول نے کہا یا علی لوگوں نے میرے بابا کا جنازہ نہیں پڑھا, میں برداشت کر گئی. لوگ مجھ سے افسوس کرنے نہیں آئے. ہون ہائے کرو نہ کرو تواڈی مرضی, میں بطول دا جملہ دسڑ گا. میں برداشت کر گئی. یا علی میرے اوپر ظلم ہوا, میں برداشت کر گئی. یا علی میں نے تجھ کو زخم نہیں دکھائے. زینب جانتی ہے آج بھی خون بہتا ہے. ہائے میرے اللہ آج بھی خون بہتا ہے. یا علی میں زخم برداشت کر گئی. یا علی میرا محسن شہید ہو گیا, میں برداشت کر گئی. کائنات کا صبر ہے علی. آنکھوں سے یوں پانی ٹپکنے لگا. رو کے کہا بطول وہ کون سا دکھ ہے جو تو قبر میں لے کے جائے گی؟ فرمایا سارے ظلم سہ گئی لیکن ایک ظلم مجھے قبر میں رلائے گا. کون سا ظلم؟ رو کے بطول نے کہا ایک بندے نے مجھے کہا تو جھوٹ بولتی ہے, میں صادق رسول کی صدیقہ بیٹی تھی. یا علی میں نے کبھی زندگی میں